احناف سے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو محمدی کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں دو نسبتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہم پاکستانی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، تو ہم جو ہے حنفی بھی ہیں، محمدی بھی ہیں. ہائے صد کے جامع، ہائے صد کے جامع. یہ جواب میں ہی تمہیں دیاں گا اللہ دے بندے ہو. پنجابی ہو یا بلوچی ہو یا سندھی ہو یا پشتون ہو، وہ سارے کے سارے اگر اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کے ساتھ اپنے ان صوبوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے مان رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی اگر کے پی کے میں جو ہے وہ چور کی سزا یہ ہے تو پنجاب میں کوئی اور ہے، ہم نہیں مانتے. دونوں ایک ہی قانون کے تحت چل رہے ہوتے ہیں نا. لیکن ان کے جو 4 صوبے ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس میں ایک کہتا ہے کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. تو یہ تو صوبے ایک ملک کے ہے نہیں ہے، یہ تو ایک انڈیا کا صوبہ ہے، ایک پاکستان کا ہے. یہ مثال ہی غلط دی ہے انہوں نے. اگر یہ سارے محمدی ہوتے اور اس کی برانچز ہوتی تو ایک دوسرے سے اس طرح نفرتیں نہ کرتے. خانہ کعبے میں 4 مسلے نہ انہوں نے ڈالے ہوتے. کیا پنجابی جب جاتا ہے کے پی کے میں تو کیا کہتا ہے جو تک پنجابی امام نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ پھر مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے تو کعبے میں 4 مسلے ڈالے ہیں اپنے. اللہ میرا تو کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جو خانہ کعبے میں 4 مسلے والا، اس کی باقاعدہ تصویر لگا کے پورا میں نے بتایا کہ 1925 تک کہاں کہاں پہ یہ 4 مسلے موجود تھے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں ہی ماشاءاللہ پاکستانی تھے یا چاروں ہی محمدی تھے تو 4 مسلے کیوں ڈالے ہوئے؟ کیا یہ ہوتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھائیں تو حضرت عمر، عثمان و علی نہ ان کے پیچھے پڑھیں، یا حضرت عمر پڑھا رہے ہیں تو باقی 3 نہ پڑھیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا. یہ مثالیں غلط دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نا جی وہ سب کچھ اس میں کور ہو جاتا ہے. تو آڈے کہنے نال نہیں کور ہو جانا. کوڑ نہ مارو، جھوٹ نہ بولو. ٹھیک ہے نا. یہ سب کچھ پردہ ڈالنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اور محمدی ہم اس لیے کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں محمدی سے بھی آپ اوپر جائیں، مسلم کہیں اپنے آپ کو. نبی علیہ السلام کو قرآن حکیم میں یہی حکم ہوا ہے انا اول المسلمین. اور قرآن حکیم میں ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ہم کہتے ہیں آپ اس سے بھی اوپر آئیں، مسلم کہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا. اور کلمے میں چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دوسرے نمبر پہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو محمدی ہو سکتی ہے. اگر ان کے کلموں میں کہیں ان کے بزرگوں کے نام آتے ہیں تو ضرور ڈالیں. ہم کہتے ہیں اس سے امت کے ڈویژن میں اضافہ ہوا ہے. اگر یہ کہتے ہیں فروع اختلافات ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں تھے یہ پڑھتے؟ ابو فلانا کہہ کے کیوں ایک دوسرے کو بلاتے تھے؟ ٹھیک ہے. اور نہ میری زبان کھلاؤ، بہت کچھ ہے. انہوں نے پردے رکھے نا. یہ اسی طریقے سے ہے وہ جیسے ہمارے سیاسی لیڈرز ٹی وی کے اوپر آگے بڑی پازیٹیو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سٹارٹ ہی جب مخالف کا کرتے ہیں کہتے ہیں میں ان کا بڑا دل سے احترام کرتا ہوں لیکن تو انہوں پتا ہے دلی کنی بڑی بڑی گالا کٹ رہا ہوتا ہے. یہی خوشی ہے. یہ سارے انہوں نے پردے نا فاش نہ کراؤ، جتنے کر دیتے اتنا ہی بہت ہے.